انسانیت کے کھیونہار، تاجدار حرم، فخر رسول، سید کل، ہادی سبل، ساقی کوثر، شافی محشر، امام الانبیاء، نبی آخر الزماں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں ذرا آپ علیہ السلام کی دینی بزرگوں بھائیوں زندگی کو اٹھا کر کے دیکھیں گے، چاروں طرف سے سنگین حالات کے تھپیڑے لگتے نظر آئیں گے۔ شاعر کہتا ہے کہ ستم ڈھانے والے ستم ڈھا رہے ہیں، ستم ڈھانے والے ستم ڈھا رہے ہیں، اور نبی دعوت حق دیے جا رہے ہیں۔ ارے ذرا زندگی تو دیکھو کہ 6 سال کی عمر میں ماں کی ممتا چھن گئی، 8 سال کی عمر میں دادا کا سہارا بھی جاتا رہا۔ ایمن کہتی ہے کہ جب عبد المطلب کا جنازہ اٹھا تو دیکھا گیا کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کے پیچھے پیچھے روتے روتے جا رہے ہیں۔ چھوٹی سی عمر میں بھروسے کے تمام بندھن ٹوٹتے چلے گئے۔ ذرا تھوڑے سے بڑے ہوئے تو چند درہم کے بدلے اہل مکہ کی بکریاں چرانے لگے۔ ساری دنیا کو جن کے پیچھے بھاگنا چاہیے، آج وہ چند درہم کے بدلے اہل مکہ کی بکریوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ وہ ابر لطف جس کے سائے کو گلشن ترستے تھے، وہ ابر لطف جس کے سائے کو گلشن ترستے تھے، یہاں طائف میں اس کے سر پر پتھر برستے تھے۔ آئیے انہی کی بارگاہ رسالت مآب میں ہدیہ نعت پیش کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں عزیزم مولوی عالم رشیدی، شریک عربی ہفتم جامعہ ہاذا۔ آپ تشریف لائیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اسٹیج پر تشریف لا چکے ہیں ہم سب کے جہن پہچانے ہر دل عزیز حضرت اقدس جناب حضرت مولانا مفتی مستقیم صاحب قاسمی دامت برکاتہم، استاد حدیث خادم الاسلام ہاپوڑ۔ انشاءاللہ عنقریب حضرت والا کا پرمغز بیان آپ کے سامنے ہوگا۔ عزیزم مولوی عالم رشیدی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین حضرات تو خاموش بیٹھے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے حاضرین، جی نائب نعت حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، لیکن نعت سے قبل آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ جی نائب اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے میری آواز کے ساتھ اپنی آواز ملا لیں تو زیادہ اچھا رہے گا۔ جی نائب پڑھتا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرمائیں۔ اللہم صلی علی سبحان اللہ سبحان اللہ سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا۔ اور جو لوگ درود پڑھنے سے شرما رہے ہیں ان کے لیے شاعر کا نگرہ ہے، خود خالق دو جہاں اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ بھیجتا ہے، تو پھر ہم کیا ہیں، ہم کیوں نہ بھیجیں؟ ان کے پڑھیں کہ اللہ پڑھتا ہے درود اپنے حبیب پر، اللہ پڑھتا ہے درود اپنے حبیب پر، رحمان جو کرتا ہے وہ تم بھی کیا کرو، پڑھو
آئیے نعت حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، میرے استاد محترم جناب حضرت مولانا محمد سلمان صاحب، نبی محترم استاد الاساتذہ مشفق و مربی جناب حضرت مولانا محمد ہاشم صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جنہوں نے آج ہی ایک تازہ کلام لکھا ہے اور میں آپ حضرات کے سامنے اس کو پڑھنے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیے گا اس کلام میں ایک ایک حرف، ایک ایک شعر کتنا سچا اور صادق ہے۔ حاضر کرتا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرمائیں کہ دل لگانے دل لگانے دل لگانے کے لیے نور خدا کافی ہے۔ سبحان اللہ کہتے رہیں، خاموش نہ بیٹھے۔ دل لگانے کے لیے نور خدا کافی ہے۔ دل لگانے کے لیے نور خدا کافی ہے، کہ دل لگانے کے لیے نور خدا کافی ہے۔ دل لگانے کے لیے نور خدا کافی ہے، اور میرے جینے کے لیے آپ کی الفت کافی ہے۔ میرے جینے کے لیے آپ کی الفت کافی ہے۔ اور یہ بھی شعر، جو بھی دل سے میرے آقا سے محبت کر لے۔ کس چیز کو میرے آقا سے محبت ہے؟ ہاتھ اٹھا کر کے بتائے۔ سبحان اللہ۔ جو بھی دل سے میرے آقا سے محبت کر لے، جو بھی دل سے میرے آقا سے محبت کر لے، جو بھی دل سے میرے آقا سے محبت کر لے، اس کے ایمان کی سلامی کو یہی کافی ہے۔ اس کے ایمان کی سلامی کو یہی کافی ہے۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں، میرے استاد محترم جناب حضرت مولانا غیور حسن صاحب قاسمی جولوی، جن کی دعاؤں کے وسیلے سے میں آج یہاں تک پہنچا ہوں۔ حضرت کا 7 سالوں سے میرے اوپر شفقتوں کا ہاتھ ہے۔ حضرت کی دعاؤں کے وسیلے آج میں جو بھی کچھ ہوں، بس حضرت کی دعاؤں کے وسیلے سے ہوں۔ اس شعر پر حضرت کی خصوصی توجہ چاہتا ہوں۔ جس نے تلوار کو سوتا تھا نبی پہ آ کر، جس نے تلوار کو سوتا تھا نبی پہ آ کر، جس نے تلوار کو سوتا تھا نبی پہ آ کر، جس نے تلوار کو سوتا تھا نبی پہ آ کر، ارے اس کے ایمان کے لیے لفظ خدا کافی ہے۔ اس کے ایمان کے لیے لفظ خدا کافی ہے۔ ایک بار پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر کے کہے سبحان اللہ۔ اس کے ایمان کے لیے لفظ خدا کافی ہے۔ دل لگانے کے لیے نور خدا کافی ہے۔ اور میرے
دل میں بھی نہیں ہوتا اجالا، لیکن میرے دل میں بھی نہیں ہوتا اجالا، لیکن میرے دل میں بھی نہیں ہوتا اجالا، لیکن میرے دل میں بھی نہیں ہوتا اجالا، لیکن اور جگمگانے کے لیے صلی علی کافی ہے، جگمگانے کے لیے صلی علی کافی ہے، دل لگانے کے لیے نور ہدا کافی ہے، میرے جینے کے لیے آپ کی الفت کافی ہے۔ اور آخری شعر، بو جہل کی بھی ہتھیلی میں یوں کنکر بولی۔ دیکھیے گا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک، جب بو جہل اپنی مٹھی میں کنکر دبا کر لایا اور میرے آقا سے سوال کیا کہ بتائے میری مٹھی میں کیا ہے، تو شعر حاضر کرتا ہوں، توجہ فرمائیں۔ بو جہل کی بھی ہتھیلی میں یوں کنکر بولی، بو جہل کی بھی ہتھیلی میں یوں کنکر بولی، بو جہل کی بھی ہتھیلی میں یوں کنکر بولی، اور جنتی ہو نیکو ایمان نبی، سب کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جنتی ہو نیکو ایمان نبی کافی ہے، جنتی ہو نیکو ایمان نبی کافی ہے، دل لگانے کے لیے نور ہدا کافی ہے، اور میرے جینے کے لیے۔ ابھی نعت کلام آپ کو سنا رہے تھے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ عزیزم مولوی عالم رشیدی شریک ربی حتم یہ آپ ہی کے ادارے میں پڑھتے ہیں، الحمدللہ تقریباً 7 سالوں سے یہاں زیر تعلیم ہے، اور یہ اپنا جو تعلیمی سفر ہے اس کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ بھائی پھر ایک بار میں وہی درخواست کروں گا، آپ بار بار یہی کریں گے کہ آپ کو تکرار کرتے چلے جا رہے ہیں، لیکن نظامت کے پہلو